رسول اللہ اما بعد۔ باب الادب سے آج ہمارا 5واں سبق، 5ویں نشست ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس میں 2 احادیث لیں گے، 2 حدیثیں پڑھیں گے۔ ایک حدیث کا موضوع وہ ہے کہ 3 افراد میں 2 کی سرگوشی کرنا منع ہے، جائز ہے، کیا ہے۔ دوسرا ادب اس میں ہے کہ کسی کی نشست پر بیٹھنا، کسی کو اٹھا کر بٹھانا مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثة، جب تم 3 ہو، فلا يتناجى اثنان دون الآخر، تو اس میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں کانا پھوسی سرگوشی نہ کریں، حتی تختلطوا بالناس، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ وہ لوگوں میں مل جل جائیں، مکس ہو جائیں، من اجل ان ذلك يحزنه، اس وجہ سے کہ یہ والی حرکت یا یہ والا کام اس ایک شخص کو غمگین کر دے گا، رنجیدہ کر دے گا۔ متفق علیہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ واللفظ لمسلم، اور یہ جو الفاظ آپ نے سنے ہیں یہ امام مسلم کی روایت کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاں دیگر آداب ہمیں سکھائے ہیں ان میں سے ایک یہ بہت اہم، اور یہ اس وجہ سے ہے، اس کے سبب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب 3 افراد ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک مجلس میں ہیں، دوست ہیں، تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 سرگوشی نہ کریں، آہستہ بات کوئی گفتگو، اگرچہ کہ اس تیسرے سے متعلق بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تیسرے کی موجودگی میں 2 بات نہ کریں، اس لیے کہ اس کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے، دل میں کینہ پیدا ہو سکتا ہے، بغض پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کہ نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ 2 افراد جو بات کریں، ہو سکتا ہے تیسرا یہ سمجھ لے کہ یہ شاید میرے خلاف کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق نہ ہو۔ اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے کہ جب آپ 3 ہو تو یہ کام ہی نہ کرو، گفتگو ہی سرگوشی والی، آہستہ والی، چھپا کر تیسرے سے کرو ہی نہ۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ اس کے اندر شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو لا ہے نا تتناجا کے ساتھ، یہ کراہیت والا نہیں ہے، یہ لا نہیں حکم ہے، حرام والا، تحریم والا ہے، یعنی کہ منع کر دیا گیا، اگر تم یہ کام کرو گے تو گویا کہ حرام کا کام کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کہہ دے بندہ، یا ناجائز اس کو کہہ دے، یا مجلس کے خلاف یا ادب کے خلاف کہہ دے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا جو حکم، یہ والا جو لفظ ہے لا ناہیہ یا نہیں بھی اس کو کہتے ہیں، لا نہی جو ہے یہ تحریم والا ہے، کراہت والا نہیں، یعنی کہ لازمی طور پر اب ایک مسلمان کو اس کام سے بچنا ہے کہ مجلس 3 افراد کی ہے، 3 افراد بیٹھے ہوئے اور 2 اس میں سے کانا پھوسی کریں، سرگوشی کریں، کوئی بھی بات ہو، بندہ ہیلے اختیار کرتا ہے، یار بڑی ضروری بات تھی، ضروری بات ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اجازت لے لیں، مجلس سے علیحدہ ہو جائے، تیسرے بندے کو اعتماد میں لے لیں، اگر اس کو بتانے والی بات نہیں ہے، آپ وقت بدل لیں، جگہ بدل لیں، اور وقت میں کر لیں، تو یہ طریقہ کار شریعت نے دیا ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اجازت لے لینی چاہیے، اعتماد میں لے لینا چاہیے، تاکہ تیسرے بندے کے دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو، کیونکہ شیطان کا تو کام ہے وسوسہ ڈالنا، فوری طور پر وہ ان 2 کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ڈال دے گا۔ تو اس لیے اس چیز سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے، تاکہ آپس کے اندر نفرت نہ پیدا ہو کسی بھی صورت میں۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں آداب کیسے کیسے سکھلائے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی نشاندہی کی۔ حالانکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور ہم ایسا کرتے بھی ہیں، اس کو زیادہ محسوس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، خیر ایک عادت میں سے عادت ہے، یعنی عادات میں سے ایک عادت ہے، کر لیا کوئی بات نہیں۔ لیکن شریعت نے اس کا بھی حکم بتلایا، اس پر بھی نظر رکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی ادب بتایا، تاکہ دلوں کے اندر نفرت پیدا نہ ہو، مسلمان کا مسلمان سے ذہن، اس کا دماغ، اس کا دل متنفر نہ ہو، اختلاف نہ ہو، تقسیم نہ ہو، بلکہ یہ آپس میں جڑ کر رہے، یہ آداب یہ سکھلاتے ہیں۔ اگلی حدیث، دوسرا جو موضوع ہے
وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، سیدنا عمر بھی اور سیدنا عمر بھی، عمر اور عبداللہ دونوں ہی باپ بیٹا رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، مجلس ہے، ایک مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہ تو اٹھاؤ اور نہ ہی اس کی جگہ پر بیٹھو، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، لیکن یہ کہ کوئی آ جائے مجلس تنگ ہے، جگہ تنگ ہے تو کھل جاؤ، توسعوا کھل جاؤ، وسعت پیدا کر لو، اور اسی طرح تفسحوا یہ بھی اسی میں کہ اس کو کھول لیا جائے، وسعت پیدا کر لی جائے، جگہ بنا لی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ المجادلہ میں بھی اس سے متعلق ایک بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اگر تم یہ کرو گے، وسعت پیدا کرو گے مسلمان بھائی کے احترام کے لیے، اللہ رب العالمین بھی وسعت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے بھلائی اور اس میدان کو کھول دے گا، نرمی، دوسرے الفاظ میں نرمی، احترام بھی ہے، نرمی بھی ہے، محبت بھی ہے، یہ تینوں چیزیں اس میں، یعنی ایک بندہ آیا اس کا ویلکم کیا، آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، جگہ تنگ تھی، اکٹھے بیٹھے تھے، گول دائرے میں بیٹھے تھے، اس کو کھول لیا، یعنی کہ آنے والے کے لیے جگہ بنا دی۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں یہ ادب بھی بتلایا ہے کہ اگر کوئی پہلے سے بیٹھا ہے تو اس کو اٹھاؤ نہیں۔ شارحین اس کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ استاد ہے، باپ ہے، پیر فقیر، ہمارے آج کل وہ بڑی گدی نشینی سسٹم بھی، اگر وہ تک بھی آ گیا تو وہ آ کر نہ کہ یہاں میں نے بیٹھنا، چل تو اٹھ، ہاں وہ خود سے جگہ دے دے، اٹھ کر وہ چلا جائے، جگہ چھوڑ دے، واپس ہی نہ آئے تو آپ اس کی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اور آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ اگر کوئی اپنی جگہ چھوڑ کر کسی کام کے لیے گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ واپس آئے گا تو اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں، اس کی جگہ کو فل نہ کریں، یہ آداب میں سے، یہاں تک کہ وہ خود آپ کو پیش کر دیں۔ تو یہ آداب شریعت نے سکھلائے ہیں، اور یہ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اگر جگہ تنگ ہو تو کھول دینا چاہیے، وسعت پیدا کر لینی چاہیے۔ جب مجلس میں بیٹھنے کی جگہ پر وسعت ہوگی، دسترخوان پر جب وسعت پیدا کریں گے تو دل میں بھی ہوگی، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، اختلافات سننا، برداشت کرنا، چھوٹی چھوٹی چیز پر جھگڑا نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے ہاں بھائی وہ بھی تو انسان ہے سامنے والا، اس کا بھی احترام ہے، اس کا بھی ادب ہے، تو شریعت نے اس چیز کا بھی ہمیں حکم بتلایا ہے، سکھلایا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہ کسی کو اٹھاؤ نہ، اس کی جگہ پر اگر کوئی بیٹھا ہے بیٹھا رہنے دو، جگہ بنا لو۔ اور اسی طرح یعنی کہ دونوں کو حکم ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی اس میں ادب ہے، جو آنے والا ہے اس کے لیے بھی ادب ہے۔ آنے والے کے لیے یہ ادب ہے کہ وہ کسی کی جگہ پر نہ بیٹھے، نہ کسی سے جگہ خالی کروائے، یہ ادب آنے والے کے لیے۔ اور جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ادب یہ ہے کہ آنے والے کو ویلکم کریں اور وسعت پیدا کر لیں، کھل جائیں، جگہ بنا لیں۔ اور یہ حکم ہر جگہ کا ہے، مسجد کا بھی، مجلس کا بھی، جمعے کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے آداب میں یہ چیز سکھائی ہے، کندھے نہ پھیلاؤ، امام کے قریب ہو کر بیٹھو تاکہ پیچھے سے آنے والا جو ہے وہ جگہ پاتا جائے۔ درمیان میں یہ خالی، ہمارے آپ یہی ہوتا ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے خالی ہوتا ہے، ایک ادھر کسی نے دیوار پکڑنی ہے، کسی نے پیچھے بیٹھنا ہے، کسی نے ادھر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آتے جائیں، آپ آ گئے ہیں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے زیادہ اجر پانے کے لیے قریب ہو کر بیٹھے، امام کے خطیب کے جتنا قریب ہوں گے اتنا زیادہ اجر۔ تو اور پھر آسانی ہے باہر سے آنے والے، لیٹ آنے والے کے لیے، جو اس کے لیے پیچھے جگہ ہے، کندھا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جگہ مل جائے گی اور وہ بیٹھ جائے گا۔ تو یہ ادب آداب جو ہے یہ ہر جگہ کے ہیں، ہر مقام کے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھولے ہوئے آداب ہیں، حقیقتاً تو ہم یہ جانتے ہیں لیکن بھولے ہوئے، ہم ان کو نوٹ نہیں کرتے، ان پر توجہ نہیں دیتے، ان کو توجہ دینی چاہیے، نوٹ رکھنا چاہیے۔ اور بطور اجر و ثواب، میں کل ہی ایک جگہ پر تھا تو ایک ساتھی تھے ساتھ، انہوں نے موزے اتارے، میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ موزہ سنت کے مطابق سنت سمجھ کر اتارو تو آپ کے لیے اجر ہے۔ ایک دم کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ موزہ آپ اتارنا ہے نا، وضو کرنے لگے ہو، آپ کی ضرورت ہے اتارنا، آپ پہلے دایاں اتار رہے ہیں پھر بایاں، عادت۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کرو اور سنت کے مطابق پہلے بایاں اتارو پھر دایاں اتارو تو اجر بھی ہے، سنت ذہن میں ہوگی تو اس پر اللہ نے ثواب بھی دینا ہے، سنت پر عمل بھی، حالانکہ یہ انسانی ضرورت ہے۔
تو ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں. اللہ کے ہاں جب میزان اور ترازو ہوگا بندہ کہے گا ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کے میں نے توجہ نہیں دی، اتنا بڑا آ جائے، پھر بندہ حرص کرے گا کہ کاش کہ میں نے اور کی ہوتی. اسی طرح مجلس میں بیٹھنا، اٹھنا، جانا، باتھ روم، مسجد داخل، دایاں قدم، بایاں قدم، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور یہ تربیت کا بھی بہترین ذریعہ ہے. بچے جب دیکھتے ہیں ان کو بھی سکھانے میں آسانی ہوتی ہے، اور تربیت آنے والی نسل کی ہم نے ہی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.